بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ غالباً 2 دن پہلے اسی آیت پر آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ جتنی طاقت جمع کر سکتے ہو اس قدر جمع کر لو اور اس کی تیاری کر لو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے مفہوم کے اندر تمام قسم کی وہ تدبیریں داخل ہیں جن سے ہم اسلام کی خدمت، اسلام کے تحفظ کی خدمت، اسلامی علوم، فنون اور مسلمانوں کی خدمت اور ان کے تحفظ کے سلسلے میں کام کر سکتے ہیں، وہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ اسی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ علمی کمال، علم حاصل کرنا اور علم کے اندر مہارت اور کمال حاصل کرنا، تاکہ ہم اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا، شبہات کا جواب معقول طریقے پر بہترین انداز سے دے سکیں۔ یہ بھی ایک چیز ہے جس کی تیاری کی ضرورت ہے، بلکہ آج کا دور تو اس سلسلے میں اسی کا زیادہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو علمی طور پر، عملی طور پر، روحانی طور پر اس قسم سے تیار کر لیں کہ جب بھی ضرورت پڑے تو ہم کھڑے ہو کر آنکھ میں آنکھ ملا کر لوگوں کے اشکالات کا، سوالات کا، اعتراضات کا جواب دے سکیں۔ میں نے گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اعتراض کرنے والے نے قرآن پر اعتراض کیا، اور وہ اعتراض جو ہے فن بلاغت کے اصولوں کو لے کر کیا، اور حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہترین اور معقول جواب دیا۔ اگر ہم پڑھ کر اس قدر اپنے اندر قابلیت نہ رکھیں تو اس کا جواب ہم کیسے دے سکیں؟ اس لیے اس سلسلے میں اتنی محنت اور مجاہدہ کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ان تمام علوم اور فنون کے سلسلے میں اچھی خاصی مہارت موجود۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک پنڈت تھا، پنڈت دیانند سرسوتی اس کا نام تھا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس نے کئی اعتراضات اسلام کے سلسلے میں پیش کیے۔ حضرت مولانا نے اس کے بہترین اور معقول بڑے مدلل جواب دیے۔ مثلاً اس نے ایک اعتراض یہ بھی کیا تھا کہ آپ مسلمان لوگ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہو، اور قادر مطلق کا مطلب تو ہم سمجھتے ہیں، قادر مطلق وہ ہے جو ہر قسم کی قدرت رکھتا ہے۔ قادر تو ہم بھی ہیں، اب میں بولنے کی قدرت رکھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، ابھی آپ کو کہیں گے کہ بھائی چلو تو آپ چلیں گے، آپ کو کہا جائے کہ وہ اٹھاؤ تو اٹھائیں گے، تو قدرت تو ہم میں بھی ہے، لیکن قدرت ایسی جیسے اللہ کی کہ کوئی چیز اللہ کے ہاں ناممکن نہیں، ہر چیز اللہ کر سکتا ہے۔ اسے
ہم لوگوں کو قادر تو کہا جائے گا، قادر مطلق نہیں کہا جائے گا، اور اللہ کو قادر مطلق کہا جائے گا کہ اللہ کے ہاں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو نہ ہو سکتی ہو، ہر چیز ہو سکتی ہے، اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، لیکن ہم ہر کام نہیں کر سکتے، کچھ کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ زیادہ تر نہیں کر سکتے۔ تو اس نے اعتراض کیا کہ تم مسلمان لوگ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھتے ہو، قادر مطلق مانتے ہو، تو اگر واقعی اللہ قادر مطلق ہے تو میرا سوال یہ ہے کیا اللہ اپنے آپ کو مارنے پر طاقت رکھتا ہے؟ اگر وہ قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہر کام کرنا، ہر چیز پر قدرت رکھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، تو اللہ کو اس بات کی قدرت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بھی مار لے۔ جیسے اللہ انسانوں کو مار رہا ہے، موت دے رہا ہے، جانوروں کو موت دے رہا ہے، چیزوں کو موت دے رہا ہے، تو اسی طرح اللہ قادر مطلق ہے، تو پھر اللہ اپنے آپ پر بھی موت طاری کرے گا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو نہیں مار سکتا، پھر وہ اللہ ہی کیا کرے گا؟ جب اللہ اپنے آپ کو مار دے تو پھر اللہ کا وجود ختم، اور اللہ کا وجود ختم تو کائنات کہاں باقی رہے؟ اس لیے یہ ناممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر موت طاری ہو جائے۔ لیکن اب یہاں سمجھنا یہ ہے کہ اس نے جو اشکال کیا وہ اشکال یہ ہے کہ اللہ کو قادر مطلق مانتے ہیں تو اللہ کو اتنی قدرت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بھی مار لے، لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں مار سکتا، تو پھر اللہ قادر مطلق نہیں ہوا۔ اب یہ عقلیات کے سلسلے کا سوال تھا۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بہت سارے جوابات دیے، ان میں سے ایک جواب یہ دیا کہ بھئی دیکھو، ایک چیز ہے کسی چیز پر قدرت رکھنا، اور ایک ہے کسی چیز کا اس قدرت کا مقدور ہونا، یعنی اس کی قدرت سے وہ جو کر رہا ہے اس کو قبول کرے گا۔ مثلا میں ان کو ماروں، میں مارنے والا اور یہ مارے کھانے والے، ہے نا؟ تو ایک ہوتا ہے کام کرنے والا، وہ قادر، اور ایک وہ جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے وہ ہے مقدور۔ لیکن اگر ایک آدمی قدرت اپنی دکھائے اور جس پر قدرت دکھائی جا رہی ہے وہ قدرت کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ رکھے، تو اس سے اس کام کرنے والے کی قدرت میں کوئی اشکال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ جواب دیا، لیکن آپ کو یہ جواب سمجھنا مشکل ہوگا۔ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، حضرت نے یہ مثال بھی دی ہے۔ دیکھو سورج ہے، سورج کا کام ہے روشنی ڈالنا، روشنی ڈالے تو چیزوں پر جو ہے روشنی آئے گی۔ جب روشنی آتی ہے تو کچھ چیزیں اس روشنی کو قبول کرتی ہیں اور کچھ چیزیں اس روشنی کو قبول نہیں کرتی۔ سمجھ پایا؟ مثال کے طور پر آئینے پر آپ ڈالیں گے تو دیکھو کیسا چمکنا شروع ہو جائے گا۔ سورج کی شعاعیں آئینے پر پڑتی ہیں تو آئینہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے، اور پتھر پر اگر ڈالے تو وہ بھی ایک حد تک چمکنا شروع کر دیتا ہے، لیکن لوہے پر اگر ڈالے تو کیا چمکے گا؟ اب اگر کوئی کہنے لگے کہ آئینہ چمکیلا ہو گیا، پتھر بھی کچھ روشن ہو گیا، لیکن لوہے کے اوپر یہ شعاعیں پڑی تو لوہا روشن نہیں ہوا، اس لیے سورج کے اندر کمی ہے، بول سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے سورج میں کمی نہیں ہے، سورج کو اپنی شعاعیں سب پر برابر ڈال رہا ہے، لیکن قبول کرنے والوں کی صلاحیت الگ الگ ہے، کوئی قبول کر رہا ہے کوئی قبول نہیں کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جب اپنی قدرت دکھاتا ہے تو وہ قدرت تو سب پر پڑتی ہے، ہر چیز اس کی قدرت کے ماتحت ہے، لیکن
اس کی قدرت کا اثر قبول کرتی ہیں، کچھ چیزیں قبول نہیں کرتی۔ اللہ کی ذات پر جب اللہ کی قدرت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو ظاہر ہوتی ہے، لیکن خدا مرتا نہیں۔ سمجھ پایا؟ یہ جواب دیا۔ تو بتایا رہا ہوں کہ دیکھو زمانے میں حالات جب پیش آتے ہیں، لوگ اٹھتے ہیں اور اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور کچھ اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، تو مختلف انداز کی باتیں لوگ لاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس عقلی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، حدیثی اعتبار سے اور دیگر علوم کے اعتبار سے اس قدر مہارت ہونی چاہیے کہ ہم بر وقت ان کا جواب دے سکیں اور ان کا منہ بند کر سکیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، بڑا عجیب و غریب واقعہ تھا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک آدمی کو آپریشن ہو رہا تھا، دل کا آپریشن۔ جب دل کے آپریشن کے موقع پر اس کا دل چاک کیا گیا تو ایک دل کی جگہ دو دل نکل آئے۔ ایک دل کی جگہ دو دل ہیں اس کے۔ جب دو دل نکل آئے تو ایک ہنگامہ ہوا۔ اسے کہ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کے سینے میں اللہ نے، کسی آدمی کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے۔ تو اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ نے کسی بھی آدمی کے دو دل نہیں بنائے، لیکن یہاں دو دل نکل آئے۔ تو اب یا تو کہو کہ قرآن غلط ہے یا یہ کہو کہ اس انسان کو اللہ نے نہیں بنایا۔ یا تو یہ کہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اگر اللہ کا کلام ہو تو سچا ہوتا ہے، اور یہاں تو جھوٹ نکل آیا۔ اللہ کہے میں دو دل نہیں بنایا اور دو دل نکل آئے، تو یا تو کہو قرآن اللہ کا کلام نہیں، یا یہ کہو کہ اس آدمی کو اللہ نے نہیں بنایا، کسی اور نے بنایا، اور کسی اور نے بنایا تو دو خدا ثابت ہو جائیں گے، اس سے بھی بڑی بات۔ تو بڑا ہنگامہ چلا۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو اشکال اس لیے ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ قرآن میں جو لفظ قلب آیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اگر اس کو یہ معلوم ہوتا کہ قلب اسلام میں کسے کہتے ہیں، قرآن قلب کس کو کہتا ہے، تو ان کا اعتراض ختم ہو جاتا۔ ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے، اس لوتھڑے کا نام دل ہے، قلب ہے۔ شریعت کے اندر اس کا نام دل نہیں ہے، بلکہ اس کے قریب ایک اور چیز ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، جو نظر نہیں آتی، اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ اور وہ قلب علوم کا مرکز ہے، اور وہ قلب جو اندرونی ایک چیز ہے، ایک لطیفہ قلبی اس کو کہتے ہیں۔ وہ لطیفہ قلبی تمام کے تمام اسرار کا، حقائق کا، معارف کا، علوم کا خزانہ ہے، وہاں پر جمع رہتا ہے سارا علم۔ لیکن یہ جو پمپنگ کرتا ہے نا، اس میں کیا رہتا ہے؟ اس میں تو کچھ بھی نہیں رہتا، وہ تو خالی پمپنگ کرتا ہے، یعنی ایسا کرتا ہے جس کی وجہ سے خون کا دوران پورے جسم کے اندر چلتا رہتا ہے۔ تو وہ دل کی اہمیت تو ہے اپنی جگہ پر جسم کے لحاظ سے، لیکن روحانی لحاظ سے جو قلب کہا جاتا ہے، جس کے اندر اسرار ہیں، معارف ہیں، حقائق ہیں، علوم ہیں، اس سے مراد یہ دل نہیں ہے، بلکہ اس دل کے ذرا سا نیچے اس کا مقام ہے، وہاں پر اللہ نے وہ دل رکھا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ آپ کو نفس نظر آتا ہے؟ کسی نے دیکھا؟ نفس کو نظر نہیں آتا، لیکن ہے کہ نہیں ہے؟ نفس تو ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے پر وہ دل بھی ہے جو نظر نہیں آتا۔ اللہ نے اس دل کے بارے میں کہا ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ اس دل کے 10 بھی ہو سکتے ہیں، کسی کو اللہ 10 بنا دے، جیسے بعض جگہ ہوتا ہے نا کہ انگلیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، 6 انگلیوں والا، 7 انگلیوں والا، بیچ میں سے ایک اور انگلی نظر آتی رہتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اب عموماً تو 5 انگلیاں اللہ بناتے ہیں، اس ہاتھ میں 5، اس ہاتھ میں 5، لیکن کبھی کبھی 6 انگلیاں بھی ہو جاتی ہیں، کسی کی 7 بھی ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے پر دل ایک سے زائد ہو جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے جس دل کے بارے میں کہا وہ یہ دل نہیں ہے، وہ دوسرا دل ہے۔ یہ قرآن کی شریعت کی اصطلاح ہے۔ دیکھو میں اس کو ایک اور حدیث سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔
بڑے بچے خاص طور پر سمجھنے کی کوشش کریں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. فرمایا کہ کان کھول کر سن لو کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے. لفظ آیا مضغہ. مضغہ کے معنی گوشت کا لوتھڑا. ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله. جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو جسم بھی ٹھیک رہتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. اور جب وہ نادرست ہو جاتا ہے، فاسد خراب ہو جاتا ہے، تو پورا جسم نادرست اور فاسد خراب ہو جاتا ہے. آگے آپ نے کہا الا وَهِيَ الْقَلْبُ. کان کھول کر سن لو، وہ ہے دل. اب یہاں ایک بہت ہی اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں غور کرنے کے لیے کہ اس حدیث میں فرمایا ہے کہ دل اگر درست رہتا ہے، جسم درست رہتا ہے، دل خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. لیکن آپ لوگ سوچو، کیا دل کی بیماری کے آنے سے جسم میں بھی بیماری آتی ہے؟ اچھا، کیا جو ہے دل ٹھیک رہنے سے جسم کو کوئی بیماری نہیں آتی؟ کیا خیال ہے؟ دل اگر ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جسم ٹھیک رہے گا، یعنی جسم کو بیماری نہیں آئے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بعض لوگوں کا دل تو ماشاءاللہ ٹھیک رہتا ہے، لیکن ٹانگ میں درد ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، پیٹھ میں درد ہے، کہیں ہڈی میں درد ہے، کہیں ناک میں درد ہے، کہیں دانت میں درد ہے، آنکھوں کی بیماری ہے، کان کی بیماری ہے. دل ٹھیک ہے. اور اس کے خلاف ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے دل کے لحاظ سے بیمار ہے، دل میں درد ہے، پریشانی ہے، بلاکیج ہو گیا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپریشن کرنا ہے، لیکن جسم میں کچھ نہیں ہے. اس کے آنکھیں اچھی ہیں، زبان اچھی ہے، اور جو ہے ہاتھ پیر اچھے ہیں، پیٹ اور پیٹ اچھی ہے، معدہ اچھا ہے، کھانا پینا ٹھیک چل رہا ہے، لیکن دل میں بیماری ہے. اب ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ پھر اللہ کے نبی نے یہ کیا فرمایا؟ آپ کہہ رہے ہیں جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک رہتا ہے پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ مشاہدے کے خلاف ہے، مشاہدے کے خلاف ہے. دل کی بیماری کے ہونے سے ضروری نہیں کہ آپ کی آنکھ میں بھی بیماری ہو، پیر میں بھی بیماری ہو، پیٹ میں پیٹھ میں بھی بیماری ہو. اسی طریقے پر یہ بھی نہیں کہ جسم جو ہے دل کے اندر دل میں بیماری نہ ہو تو جسم کو نہ آئے، بلکہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ دل کو بیماری نہیں، جسم کو بیماری ہے. معلوم کیا ہوا کہ اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے، اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے. پھر کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس لوتھڑے کے قریب میں وہ جو اور ایک دل رہتا ہے، وہ دل روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو جسم میں بھی بیماریاں آ جاتی ہیں. اور جب وہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے تو جسم کا بھی پورا نظام ٹھیک ٹھاک رہتا ہے. سمجھ میں آئی حدیث اب؟ تو دیکھو یہاں لوتھڑے سے مراد لوتھڑا نہیں ہے، لوتھڑے کے بازو جو دل ہے نا وہ ہے. وہ اگر درست رہتا ہے پورا جسم درست رہتا ہے. مثال کے طور پر دل کے اندر روحانی بیماریاں نہیں ہیں، خرابیاں نہیں ہیں، اس کے اندر اچھائیاں ہیں، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا خوف ہے، تعلق مع اللہ ہے، آخرت کی فکر ہے، ریاکاری نہیں ہے، اخلاص و للہیت ہے. یہ چیزیں اس کے اندر آ گئی، وہ دل سنور گیا، بن گیا. تو اب آنکھ بھی ٹھیک کام کرے گی، آنکھ غلط نہیں دے گی، زبان غلط کام نہیں بولے، غلط بات نہیں بولے گی، کان سے آدمی غلط حرکت نہیں کرے گا، زبان اور جو ہے ہاتھ اور پیر سے بھی غلط کام نہیں کرے گا. اس لیے کہ اللہ کا ڈر بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے، آخرت کی فکر بھی ہے، طلب بھی ہے. یہ سب چیزیں جب دل میں آ گئی تو پھر اس کو ہر موقع پر وہ رہنمائی کرتا ہے. آنکھ غلط اٹھے نیچے دبا دے گا، کان سے غلط سننا چاہے اندر سے دل بولے گا کیا غلط کر رہے ہو، قیمت سننے میں روک دے گا. آپ غلط نگاہ اٹھانا چاہیں اندر سے دل بولے گا اللہ کا ڈر نہیں ہے، نگاہ نیچے کرو.
اب دیکھو دل سنور گیا تو تمام اعضاء درست ہو گئے. آنکھ غلط نہیں کرے گی, زبان غلط نہیں بولے گی, آنکھ غلط نہیں دیکھے گی, ہاتھ پیر غلط نہیں کرے گی. اچھا دل میں برائیاں ہیں, دنیا کی محبتیں, لالچ پن اور جو ہے ادھر ادھر کی گندگیاں اور اللہ سے بے خوفی, آخرت سے غفلت, یہ سب روحانی بیماریاں دل میں آ گئی. اب کیا ہوگا؟ آنکھ بھی غلط کرے گی, اسے ڈر ہی نہیں ہے, جاتے جاتے جو چاہے دیکھتا جائے گا, سنے گا جو چاہے سنے گا, ہاتھ پیر سے بھی ہر وہ حرکت کرے گا جو نہیں کرنی چاہیے. اسی کو اس کے دل میں نہ اللہ کا ڈر ہے, نہ مخلوق کا ڈر ہے, نہ آخرت کی فکر ہے, کچھ نہیں ہے, تو ہر کام کر سکتا ہے. اب حدیث کا مفہوم ٹھیک بیٹھ گیا کہ نہیں بیٹھ گیا؟ اب حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ اس لوتھڑے کے پاس جو ایک قلب ہے, اس قلب کی اگر وہ قلب اگر درست ہو گیا, اس کے اندر نیکی پیدا ہو گئی, تو جسم کے تمام اعضاء کا نظام بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. اور اگر وہ خراب ہو گیا تو جسم کے اعضاء کا بھی نظام خراب ہو جائے گا, ہر عضو غلط کام کرنا شروع کرتا ہے. تو اس سے آپ کو سمجھ میں آیا کہ دل کا معنی وہ لوتھڑا نہیں ہے, بلکہ اس کے پاس ایک چیز ہے جس کو لطیفہ قلب کہا جاتا ہے, وہ یہاں پر قرآن ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عقلی اعتبار سے بھی, فنی اعتبار سے بھی اور مختلف علوم و فنون کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, تاکہ جب بھی کہیں ضرورت پڑے تو ہم دین اسلام کی خدمت کے لیے تیار رہے اور دشمنوں کو بھگا سکیں. اب جیسے دشمن نے مولانا قاسم نانوتوی کے سامنے اعتراض کیا اور جواب انہوں نے دے دیا, بھاگ گیا. ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت مولانا کے سامنے کسی پنڈت نے یہ سوال کیا کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تقدیر میں ہر چیز لکھ کے رکھی ہے, بڑی سے چھوٹی ہر چیز موجود ہے, تو وہ تقدیر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, لوح محفوظ کہتے ہیں, وہ کتنی بڑی ہے؟ اس میں زمین کی ساری باتیں, آسمان کی ساری باتیں, تمام انسانوں کی باتیں, پہلے انسان سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی باتیں, جنات کی باتیں, فرشتوں کی باتیں, اور ہر حادثہ, ہر جو ہے چیز جو پیش آنے والی ہے, آتی رہتی ہے, وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. سب کچھ لکھا, کتنا بڑا ہے. اب وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں تو وہ رکھا کہاں ہے, زمین میں بھی نہیں سمائے گا, آسمان میں بھی نہیں سمائے گا. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا تعارف چاہتا ہوں, آپ کا تعارف چاہتا ہوں. اس نے اپنا تعارف کرایا, میرا نام یہ ہے, میرے باپ کا نام یہ ہے, میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں, یہ ہوں وہ ہوں. حضرت پوچھا آپ کی تعلیم؟ کہا کہ میری تعلیم یہ ہے, میں یہ پاس کیا ہوا ہوں, یہ ڈگری یافتہ ہوں. اور بڑا پڑھا لکھا تھا, دیانند سرسوتی جس کا نام ہے, بہت پڑھا لکھا تھا, ڈگریاں دنیاوی اعتبار سے بھی پاس کیا ہوا تھا, اور ان کا مذہبی رہنما بھی تھا, اس کی کتابیں بھی موجود ہیں. تو حضرت مولانا نے یہ پوچھا تو اس نے اپنی ساری ڈگریاں وغیرہ بتائی. پھر حضرت نے کہا کہ آپ کی کچھ خاندانی حالات, مسائل, زندگی کے کچھ اہم واقعات. تو اس کو بڑا مزہ آنے لگا کہ حضرت اس کی سوانح حیات سن رہے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی اس کی سوانح حیات سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بیان کرنے لگا, تو اس کا ذہن چلنے لگا, کچھ بچپن کے واقعات, کچھ پڑھلک پن کے واقعات, اور کچھ بڑک پن کے واقعات, سب بیان کرنے لگا. بیان کر کے 5 منٹ 10 منٹ میں خاموش ہوا. تو حضرت نے کہا کہ بھائی بس ختم ہو گئی آپ کی باتیں؟ ارے نہیں صاحب, اتنی ہے زندگی ہے, ابھی تو 50 سال 60 سال کی زندگی ہوئی ہے, اس سے اتنے واقعات ہیں, اتنے حالات ہیں, اتنے مسائل ہیں کہ اگر لکھا جائے تو کتابوں کی کتابیں لکھ دوں, ایک زندگی پر کتابوں کی کتابیں لکھ دوں. حضرت نے کہا اچھا اتنی ساری باتیں کہاں ہیں آپ کی؟ وہ اس نے کہا دماغ میں. آپ کا دماغ کتنا بڑا ہے, آپ کا دماغ کتنا بڑا ہے. اب وہ سمجھا کہ یہ
سب کچھ اصل میں میرے سوال کا جواب ہو رہا. تب تک اسے یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا تھا پٹھو کو کہ میرے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. وہ سمجھ رہا تھا حضرت اس کی سمجھ آیا سن رہے. اب سمجھ میں آیا یہ تو میرے سوال کا جواب تھا. حضرت نے کہا جب آپ کے چھوٹے سے اس دماغ کے اندر ہزاروں ہزار چیزیں سما سکتی ہیں لیکن ہے وہ اتنا چھوٹا سا, تو کیا اللہ کو یہ قدرت نہیں ہے؟ جس خدا نے یہ آپ کا دماغ بنایا وہی خدا تمام دنیا کی چیزوں کے اندر حالات مسائل جو پیش آتے ہیں ان کے تمام امور کو کسی جگہ لکھ دے اور وہ بہت چھوٹی سی جگہ ہو. اب اس نے سمجھا کہ ہاں یہ میرا جواب ہوگا. اب تو دنیا میں کیا کیا گیا, پہلے تو یہ دماغ کی مثال دے دی تھی, اب تو چپ لے لیجیے گا جو آپ کو چپ کر دیتی ہے. چپ اتنی سی ہوتی ہے پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر جمع کر کے خزانہ رکھ دیا ہے. ایک چھوٹی سی اتنی ہے اس کے اندر جو ہے ہزاروں کتابیں ہیں, ہزاروں علوم ہیں, علوم ہیں, سب کچھ داخل کر دیا گیا ہے. تو اللہ کی قدرت کی ظاہر ہو رہی ہے. تو دیکھو یہ سب چیزیں ہیں. میں بتانا مثالوں سے یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے دل دماغ ہر اعتبار سے, تب جا کر آدمی اس کام کا ہوتا ہے, ایسا قابل ہوتا ہے کہ اس کے علوم کا نفع ساری